بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 196۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حقیقت اور مجاز کو جمع کرنے کی بحث، حصہ اول۔ حقیقت اور مجاز سے متعلق مباحث چل رہے ہیں۔ مصنف اس کو مسئلہ کر کے ہر ایک کو جدا جدا انداز میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ حقیقت اور مجاز کو، یعنی ایک لفظ ہے اس کا حقیقی معنی ہے اور ایک اس کا مجازی معنی ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ ایک ہی استعمال میں ایک لفظ میں حقیقت بھی آپ مراد لیں اور مجاز بھی مراد لے لیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ سے ایک مرتبہ حقیقی معنی مراد ہو، دوسری مرتبہ مجازی معنی مراد ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بیک وقت اس کا حقیقی معنی بھی مراد ہو، مجازی معنی بھی مراد ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں مسئلۃ لا يراد من اللفظ الواحد معناه الحقیقی والمجازی معا لرجحان المتبوع على التابع فلا يستحق معتق المعتق مع وجود المعتق اذا عصى لمواليه، ولا يراد غير الخمر بقوله عليه السلام من شرب الخمر فاجلدوه لأنه أريد بها ما وزعت له، ولا المس باليد بقوله تعالى ولامستم النساء لأن الوطأ وهو المجاز مراد اجماعا۔ مثلا ایک لفظ سے اس کا معنی حقیقی اور معنی مجازی اکٹھے مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ مطبوع تابع پر راجح ہیں، لہذا معتق المعتق آزاد نہیں ہوگا معتق کی موجودگی میں جب وہ اپنے موالی کے لیے وصیت کرے، اور نہ خمر کے علاوہ کو مراد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ جو شراب پیے اس کو کوڑے لگا دو، کیونکہ اس سے موضوع لہو مراد ہیں، تو لہذا مجاز نہیں مراد لے سکتے، اور نہ مس بالید مراد لے سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ولامستم النساء، کیونکہ وطی جو مجاز ہے وہ یہاں بالاتفاق مراد ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو واضح ہے کہ ایک لفظ سے اس کا حقیقی اور مجازی معنی بیک وقت مراد نہیں لے ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ مطبوع تابع پر راجح ہے، یعنی پیچھے کئی مرتبہ گزر چکا ہے کہ اصل حقیقی معنی ہے، مجازی جو ہے یہ اس کے تابع ہے، تو جو تابع ہیں وہ مطبوع سے کمتر ہے۔ اصل تو مطبوع والا معنی ہے، جو حقیقی معنی ہے یہ ہے، اور جو مجازی معنی ہے وہ اس کے تابع ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ حقیقی معنی مراد لیں اور مجازی معنی کو اس کے ساتھ اکٹھے نہیں کریں گے، جس کو اس کے بعد رکھیں گے۔ مثال یہ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے موالی کے لیے وصیت کرے، تو اب موالی کے ایک حقیقی معنی ہے اور ایک موالی کا مجازی معنی ہے۔ موالی کا حقیقی معنی یہ ہے کہ جو اس کے آزاد کردہ غلام ہے وہ، اور ایک موالی کا مجازی معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اس کے آزاد کردہ غلام کا آزاد کردہ غلام ہے وہ مراد ہے۔ تو اب پہلا جو معنی ہے یہ اس کا براہ راست معنی مراد ہے، اس کا حقیقی معنی ہے کہ جو اس کے آزاد کردہ غلام ہے وہ، اور دوسرا جو معنی ہے یہ مجازن استعمال ہوتا ہے، جیسے بیٹے کا لفظ پوتے پر استعمال ہوتا ہے، لیکن بیٹے کا لفظ بیٹے بے حقیقت ہے۔ اس طرح جو مولا کا اطلاق ہے یہ حقیقی طور پر معتق، یعنی اس بندے کا آزاد کردہ غلام، وہ حقیقی معنی ہے اس کا، اور اس کے آزاد کردہ غلام کا آزاد کردہ غلام اس پر بھی مجازن اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ دوسری مثال انہوں نے خمر کی دی ہے کہ خمر سے ہم اصطلاحی معنی مراد ہے، اور خمر سے جب اصطلاحی معنی مراد ہے تو خمر سے یہاں پھر مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے کہ جو بھی عقل پر پردہ ڈالے آپ اس کو اس میں داخل کریں۔ جب موضوع لہو کا معنی سے مراد ہوا، حقیقی معنی مراد ہوا، تو اب مجازی کے معنی کی طرف نہیں جا سکتے۔ تیسری مثال انہوں نے دی ہے ولامستم النساء۔ لامستم النساء قرآن مجید میں ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے غسل کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لامستم کا لفظ استعمال کیا ہے، تو چونکہ بالاجماع ہم نے اس سے لامستم سے جماع مراد لیا ہے، تو جب ایک مرتبہ ہم نے جماع مراد لیا تو اسی لامستم سے آپ ہاتھ لگانے کا جو معنی ہے
اور عضو ٹوٹنے کا جو معنی ہے وہ آپ مراد نہیں لے سکتے. آپ حضرات کو معلوم ہوگا ایک مسئلہ مختلفیہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کو بیوی کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں اور لامستم النساء. ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ آپ لامستم النساء سے جماع مراد لیتے ہیں اور یہ جماع مراد لینے میں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ لامستم باب مفاعلہ سے ہے جس میں مجامعات کا معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے. تو جب آپ نے اجماعاً ایک مرتبہ لامستم سے جماع مراد لے لیا تو اب اس آیت کی سے لغوی معنی سے یہ استدلال کرنا کہ لامستم میں ہاتھ لگانا بھی مراد ہے یہ درست نہیں ہوگا. اس میں جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا. آگے اس مسئلے کی مزید وضاحت کر رہے ہیں لفظ مولا کی. اعلم ان لفظ المولا حقیقت فی المولا الاسفل وهو المعتق مجاز فی معتق المعتق فاذا اوصى لمواليه لا يستحق معتق المعتق مع وجود المعتق وكذا اذا اوصى لاولاد فلان او لابنائه وله بنون وبنو بنين فالوصية لابنانه دون بني بنيه. اما دخول بني البنين في الامان في قوله آمنون على اولادنا فلأن الأمان لحقن الدم فيبنى یا فیبنی علی الشبہات وفی هذه المسألة روایتان. فرماتے ہیں کہ لفظ مولا یہ مولا اسفل میں حقیقت ہے. مولا کا جو لفظ ہے نا یہ پہلے ذہن میں رہے کہ پہلے جو مولا ہے یہ متضاد کے لیے وضع کیا گیا ہے. مولا اس کو بھی کہتے جو غلام ہو انسان کا، اور مولا اس کو بھی کہتے جو انسان جو آقا ہو، آقا کو بھی مولا کہتے ہیں، اور جو غلام ہو جو اس کو بھی مولا کہتے تھے. تو یہاں مولا سے مراد مولا اسفل ہے یعنی معتق مراد ہے. جو مولا اعلیٰ ہے وہ مراد نہیں ہے. تو اگر کوئی اپنے موالی کے لیے وصیت کرے تو موالی سے مراد اس کے جو آزاد کردہ غلام ہے وہ مراد ہے. اس سے معتق مراد ہوگا، یہ حقیقت ہے. اور پھر اس کا ایک مجازی معنی ہے معتق المعتق یعنی اس کے آزاد کردہ کے غلام کے بھی جو آزاد کردہ غلام ہے وہ بھی مولا سے مراد لیا جا سکتا ہے، اپنے موالی میں اس کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے. لہذا اگر کسی نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی تو معتق المعتق آزاد نہیں ہوگا معتق کی موجودگی میں، مستحق نہیں ہوگا. یعنی اگر اس نے کہا کہ میرے مال میں 1,00,000 روپے میرے موالی کے لیے، تو اب اس کے موالی اگر موجود ہے یعنی معتق اگر موجود ہے تو 1,00,000 اس کو دے دیں گے. لیکن اگر یہ مولا اس کے آزاد کردہ غلام موجود نہیں ہے تو اس کے آزاد کردہ غلام کے اگر غلام موجود ہے تو اس کو دے دیں گے. اس طرح ایک اور لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر کوئی وصیت کرے کسی فلاں کے اولاد کے لیے تو یا فلاں کے ابناء کے لیے، تو اولاد کا حقیقی معنی یہ کہ انسان کا بیٹا ہو یعنی بغیر واسطے کے ہو، بیٹا ہو، بیٹیاں ہوں. اس طرح ابناء کا لفظ استعمال کرے تو اس سے بیٹے مراد ہوں گے، اور اس شخص کے بیٹے بھی ہو اور پوتے بھی ہوں تو اب وصیت اس کے بیٹوں کو ملے گی، اس کے پوتوں کو نہیں ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں کر سکتے. بس جب ہم نے حقیقت مراد لے لی تو اب مجاز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے وَأَمَّا دخول بنی البنین فی الامان فی قوله آمنون علی اولادنا فلأن الامان لحقن الدم. جہاں تک ہم پوتوں کو امان میں داخل کرتے ہیں اس کے اس قول آمنون علی اولادنا کہ میرے اولاد کو امن دو، تو امان جو ہے وہ خون کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. اس کو شبہات پر اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، اور اس مسئلے میں 2 روایات احناف سے منقول ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ حضرات نے یہ کہا کہ جمع بین الحقیقتی والمجاز ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو ایک مسئلہ بتاتے ہیں کہ جس میں آپ نے جمع بین الحقیقت والمجاز کیا ہے، اور وہ یہ ہے جنگ چل رہی ہے اور لڑائی چل رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں ایک دوسرے کو قتل کرنا جائز ہے. جب جنگ چل رہی ہو اور اس میں پھر اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، تو حرب جو ہوتا ہے، جنگ ہوتا ہے، اس میں یہ مسائل ہوتے ہیں. تو بعض مسائل اس سے متعلق ہوتے ہیں.
تو اگر ایک فریق دوسرے کو کہے آمینون علی اولادنا، تو مجھے امن دو ہمارے بیٹوں کے بارے میں، مثلا جنگ بندی ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے کہ ہمیں ہمارے اولاد کو بھی امن دو، اور یہ اس کو کہے کہ ہم نے آپ کی اولاد کو امن دے دیا، تو اوپر ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے اولاد کے لیے وصیت کرے تو اولاد سے مراد صرف اس کے بیٹے مراد ہوں گے، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور پوتے مراد نہیں ہوں گے جو اس کا مجازی معنی ہے۔ تو یہاں حالانکہ آپ نے آمینون علی اولادنا، اس میں آپ حقیقی معنی بھی مراد لے رہے، مجازی، یعنی بیٹے بھی مراد ہے، پوتے بھی مراد ہے، پڑپوتے بھی مراد ہے، ساری اولاد اس میں شمار ہے، تو یہ آپ کیوں جمع بین الحقیقت اور مجاز کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دراصل مسئلہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں آمینون امن کا سوال ہے، اور اگر ہم اس کو اس کے اولاد، اولاد کے اولاد، اولاد کے اولاد کے اولاد، ان سب کو امن میں داخل نہیں کریں گے تو اس شروع سے پھر اس کا قتل کرنا جائز ہوگا، اور قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ بلا وجہ انسان قتل نہ کرے۔ تو لڑائی میں تو قتل کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن جب اس نے امن کا لفظ استعمال کیا تو پھر یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، جائز نہیں ہوگا۔ تو اب اس نے اگرچہ امن کا لفظ استعمال کیا اولاد کے لیے، اولاد کا حقیقی معنی اگر مراد لے لے تو اس کے بیٹے پوتے، یہ پھر قتل کرنا جائز ہو جائیں گے، لیکن قتل کا مسئلہ چونکہ سنگین ہے تو اس لیے ہم اس کو شبہات سے بھی اس کو ثابت کر دیتے ہیں، اور اس کی یعنی عدم جواز ہم ثابت کر دیتے ہیں، لہٰذا ہم یہاں یہ مراد لے لیں گے کہ احتیاطاً ان کو کے بیٹے اور ان کے پوتوں کو بھی نہیں قتل کرنا چاہیے۔ تو یہ فرماتے کیونکہ امان جو ہے یہ دم یعنی خون کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا شبہات پر بھی اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اگر شبہ بھی ہو کہ قتل کرنا جائز نہیں تو بھی قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگرچہ اولاد مراد ہے لیکن پوتوں کا بھی احتمال ہے، پڑپوتوں کا بھی احتمال ہے، لہٰذا قتل نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے دونوں روایت ہے کہ اس میں وہ مراد ہوں گے یعنی ان کو نمن حاصل ہو جائے گا کہ نہیں، تو یہ ایک وجہ ذکر کی ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ حقیقت اور مجاز کے ایک لفظ میں جمع کرنا جائز ہے کہ نہیں، تو احناف کا مسئلہ کس میں یہ کہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں ہے، اور اس سلسلے میں مصنف نے کئی مثالیں دی ہیں، مثالوں کے ذریعے سے اس کو واضح کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق مزید بحثیں اگلے سبق میں آ جائے گی انشاءاللہ۔